بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل للہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا یخلف المیعاد صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام دین کو نازل کیا، وہ اسلام کے جس کے اندر تمام اصول کو ذکر کیا، دستور حیات کو ذکر کیا، دنیا اور آخرت کے اندر گزارنے کا، دنیا اور آخرت کے اندر رہنے کا ذریعہ طریقہ بتلایا۔ دنیا کے اندر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد جو دار بقا ہے جنت یا جہنم، اس کی طرف جانا ہے، اس کے لیے کیا اعمال کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر نازل فرما دی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی کی دعوت دی۔ مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ کے لوگ آپ کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے دامن اسلام کے اندر پہنچنے لگے تو وہ لوگ جو سرداران مکہ کہلاتے تھے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو چودھری کہلاتے تھے، ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آ گیا، ان کی نیندیں ختم ہو گئی، پریشان ہو گئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، اپنے اسلام کا پیغام لوگوں کو دیا اور اسلام کے اندر لوگ کھنچتے چلے آئے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور ان کے اندر پیش تھے سرداران قریش، جس کے اندر ابو جہل ابن ہشام، عبداللہ ابن امیہ جیسے سردار بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے بارہا یہ کہہ رکھا تھا کہ بنو ہاشم کے اندر کوئی نبی پیدا ہو جائے اور ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے میں سے پیدا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے پیدا ہوئے ہیں اور ابو جہل دوسرے سے تھا، تو یہ سردار کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اور ان کی سرداری کو لوگ قبول کر لے۔ اس لیے اس نے برابر یہ کہا کہ ہماری ضد ہے، ہمارا عناد ہے، ہمارا بغض ہے، ہماری ہٹ دھرمی ہے کہ ہم بنی ہاشم کے لوگوں کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ یہ تو مانتے تھے کہ نبی برحق ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن عناد کی وجہ یہ تھی کہ آپ بنی ہاشم سے تھے، اس لیے قبول نہیں کرتے تھے۔
اور مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف حیلے بہانے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک ایسا ہی واقعہ ہے جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول، کہ ایک مرتبہ یہ ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ یہ حضرات بیت اللہ کی ایک طرف جا کر کے بیٹھ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو عبداللہ ابن امیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیجا اور یوں کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم تمہیں نبی مان لیں گے، ہم تمہیں رسول مان لیں گے، ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، جو آپ کہیں گے ہم وہ تمام باتیں مان لیں گے۔ ہمارے 3 مطالبات ہیں، اگر ان 3 مطالبوں کو آپ نے پورا کر دیا، ہماری 3 مانگیں ہیں، ان 3 مانگوں کو آپ نے پورا کر دیا تو ہم اور تمام کے تمام قریشی ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں، عبداللہ ابن امیہ کر رہا ہے، ابو جہل نے بھیجا ہے۔ وہ 3 مطالبات کیا ہیں؟ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 3 مطالبے کیے۔ ان میں سے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم مکے کے رہنے والے اور مکے کے 4 جانب جو ہے پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اور پہاڑ کا سلسلہ لامتناہی ہے، طولانی ہے۔ ان پہاڑی علاقوں کے اندر نہ تو راستے سیدھے ہیں، نہ ہی یہاں کی زمین ایسی ہے کہ اس کے اندر کاشت کر سکے، کھیتی کر سکے، نہ ایسی زمین ہے کہ اس کے اندر ہم باغ لگا سکے، اس کے اندر درختوں کو لگا سکے۔ ہماری یہ زمین اس لائق ہی نہیں ہے کہ نہ ہم ان کو ہموار راستوں کو بناتے ہوئے راستوں کو قطع کر لیں، نہ باغات لگا سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کھیتی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے اللہ سے یہ دعا کر دیجئے، آپ اپنے معجزے کے طور پر ایسا کیجئے کہ جتنے یہ پہاڑ ہیں تمام کے تمام پہاڑ جو ہیں آپ کے کہنے کے مطابق چلنے لگے، یہاں سے ہٹ جائیں، سرک جائیں اور زمین صاف ہو جائے تو اس کے اندر ہم کھیتی بھی کر سکتے ہیں، کاشتکاری بھی کر سکتے ہیں، باغات بھی لگا سکتے ہیں، ہمیں سڑکیں بنانی ہیں، گلی کوچے بنانے ہیں، وہ تمام کے تمام ہم کر لیں گے۔ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کا ہٹانا بڑا مشکل ہے، یہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، ان کو ختم کرنا بہت مشکل ہے، اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بقول آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر بھیجے جن کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا تھا کہ جب وہ تسبیح کیا کرتے تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جب وہ ذکر خداوندی کے اندر مشغول رہتے تھے تو جتنے پہاڑ ہوا کرتے تھے وہ تمام کے تمام پہاڑ بھی ان کے ساتھ میں تسبیح پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب اس پیغمبر کے لیے، اس رسول کے لیے اللہ پہاڑوں کے اندر یہ پیدا کر سکتا ہے کہ وہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو آپ تو ان سے کہیں اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو انبیاؤں کے سردار ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی بات تو تمہارا خدا ضرور سنے گا، تمہارا اللہ تمہاری بات ضرور سنے گا۔ آپ جو ہے اللہ سے یہ کہہ دیجئے کہ ہماری وجہ سے ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے۔ پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا۔
دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ دیکھو ہم مکے کے اندر رہنے والے ہیں، ہمیں تجارت کرنے کے لیے ملک شام جانا پڑتا ہے۔ اس وقت کے اندر ملک شام کے اندر 4 ملک آیا کرتے تھے جو آج کے دور کے اندر ہے۔ اس زمانے کے اندر پورا علاقہ ملک شام کہلاتا تھا، جو آج فلسطین ہے، لبنان ہے، سیریا ہے اور اردن ہے۔ یہ 4 ملک علیحدہ ہیں۔ اس وقت کے اندر یہ پورا ایک کہہ کر کے ملک شام تھا۔ انہوں نے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ مکے کے اندر ہم تجارت نہیں کر سکتے ہیں، خرید و فروخت نہیں کرتے ہیں، ہمیں قافلے کی شکل کے اندر یہاں سے کوچ کر کے ملک شام جانا پڑتا ہے۔ ایسے سواری کا انتظام نہیں ہے، گاڑیوں کا انتظام نہیں ہے، قریب نہیں ہے، ہمیں مہینوں لگ جاتے ہیں، ہفتوں لگ جاتے ہیں، لمبا عرصہ لگ جاتا ہے۔ پھر راستہ درمیان کا جو ہوتا ہے وہ زمین کے راستہ ناہموار ہونے کے ساتھ ساتھ پرخطر بھی ہوتا ہے، راہزنوں کا خطرہ ہوتا ہے، لٹیروں کا خطرہ ہوتا ہے، ہماری کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ ہم پیسہ لے کر کے جا رہے ہیں، لٹ سکتے ہیں، ہم مال خرید کر کے لا رہے ہیں، راہزن ہم سے چھین سکتا ہے، ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے، ہمیں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے ملک شام جانا پڑتا ہے۔ آپ اپنے اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہواؤں کو مسخر کر دے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کی سواری کا انتظام یہ کر رکھا تھا کہ اپنے تخت کو ہوا کے اوپر بچھاتے تھے اور اراکین سلطنت کو اپنے پاس بٹھا کر کے ہوا کو حکم دیتے تھے کہ فلاں جگہ جانا ہے، وہ لمحوں کے اندر وہاں پہنچا دیا کرتی تھی، جہاں کہتے تھے وہ ہوا وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ جب ایک پیغمبر کے لیے اللہ نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا تو آپ کا مقام تو سیدنا سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ آپ تو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب و لاڈلا بنایا ہے، تو آپ کا درجہ تو سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالی ہواؤں کو مسخر کر دے اور ہم بھی ہوا پر بیٹھے اور ملک شام پہنچ جائیں، وہاں ہوا سے بیٹھے اور مکے کے اندر آ جائیں، تو ہمارا وقت بھی بچ جائے گا، ہمارا مال بھی محفوظ رہے گا، ہم بھی سیفٹی کے اندر رہیں گے۔ آپ یہ کام کر دیجئے، آپ کی بات تو آپ کا خدا مانتا ہے۔ یہ دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اور تیسرا مطالبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ دیکھو ہمارے دادا ہیں قصی ابن کلاب، ہم سب انہی کی نسل سے ہیں، وہ ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے دادا ہیں، جتنے قریشی ہیں یہ تمام کے تمام قصی ابن کلاب کی نسل سے ہے۔ تو اس عبداللہ ابن امیہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارے دادا قصی ابن کلاب ہم سے پہلے مر چکے ہیں، آپ ان کو زندہ کر دیجئے، جب وہ زندہ ہو جائیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ محمد ابن عبداللہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کیا اس کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، واقعتاً یہ رسول ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے دادا قصی ابن کلاب نے زندہ ہو کر کے ہم سے تمہاری تصدیق کر دی تو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جس قبر کی طرف اشارہ کیا اس سے قبر سے
سے مردہ نکل کے زندہ ہوتا، کلام کیا کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور آپ تو اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں، بڑے چہیتے ہیں، تمام انبیاؤں کے آپ سردار ہیں، آپ تو محبوب رب العالمین ہیں، آپ تو اللہ سے یہ درخواست کر دیجئے، ہماری اتنی سی بات کو کہہ دیجئے کہ ہمارا دادا زندہ ہو کر کے آپ کی تصدیق کر دے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ تین مطالبات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، جو ان آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر کے جواب دیا۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ جو جواب دے رہے ہیں اس کا حاصل دیکھیے کہ انہوں نے تین مطالبات کیے کہ آپ کہہ دیجئے یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں، چلے جائیں، اور راستہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے، زمین ہمارے لیے کاش کے لائق ہو جائے گی۔ تو اگر یہ پہاڑ ہٹ جائیں تو ایسی صورت کے اندر ہم ایمان لے آئیں گے، چونکہ حضرت داؤد کے لیے یہ پہاڑ تو بولا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مطالبات کر رہے ہیں تو صرف آپ کو دق کرنے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، حالانکہ آپ نے تو ان سے بڑا معجزہ اور ان سے بڑے مطالبے کی بڑی چیز کو ظاہر کر کے دکھلا دیا۔ پہاڑ تو زمین کے اوپر گڑا ہوا ہے، پہاڑ تو انسان کے پاس میں ہے، وہ ہٹ جائے کوئی بعید نہیں۔ تم تو محبوب خدا ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ادھر چلا گیا تھا، ایک ادھر چلا گیا تھا۔ وہ جو ایک چیز ہے، ایک شے ہے، ایک چاند ایک قمر ہے، اس کو درمیان میں سے علیحدہ کر دیا اور پھر اس کو ایک ساتھ ایسے ملا دیا کہ نشان تک باقی نہیں رہا۔ جبکہ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، جب ملاتے ہیں تو اس کا نشان باقی رہتا ہے، لیکن آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے، 1.5 گھنٹے تک وہ علیحدہ رہے، پھر آپس کے اندر آ کر کے ایسے مل گئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کدھر سے علیحدہ ہوئے تھے، کدھر سے الگ ہوئے تھے، کہاں مل گئے ہیں۔ اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ آپ نے دکھلا دیا، یہ تو اس کے دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لائے۔ تو پہاڑ اگر ہٹ جائیں تو کون سے ایمان لائیں گے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس سے بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ دوسرا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیجئے، تو آپ نے تو اس سے بڑا معجزہ ان کے سامنے کر کے دکھلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہوا کے اوپر بیٹھ کر کے یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو لیلت اسراء کے اندر، آپ نے تو شب معراج کے اندر، آن واحد کے اندر، لمحہ واحدہ کے اندر، لحظہ واحدہ کے اندر آپ نے کتنا لمبا سفر قطع کیا کہ مکہ المکرمہ سے نکل کر کے آپ جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے آپ آسمان سے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کے پاس سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، وہاں رب کریم سے ملاقات کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں، حضرات انبیاء سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر واپس آ کر کے اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، وہی لیٹ جاتے ہیں۔ آپ نے تو اتنا بڑا سفر کہ حضرت سلیمان بھی نہیں کر سکے تھے، ان کے سامنے کر کے دکھلا دیا، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں تو اب یہ کیا ایمان لائیں گے؟ تیسرا مطالبہ ان کا یہ کہ قصی ابن کلاب کو زندہ کر کے دکھلا دیجئے کہ وہ ہم سے زندہ ہو کر کے یہ کہیں کہ محمد جو ہے واقعتاً اللہ کا نبی ہے۔ آپ نے تو اس سے بڑا معجزہ کر کے، اس سے بڑی نشانی ان کو دکھلا دی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اندر پتھروں کے ریزوں کو رکھا
اور جیسے ہی وہ ہاتھ کے اندر آئیں تو وہ تمام کے تمام سنگ ریزے، وہ پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں آپ کے ہاتھ میں آتوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگتی ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھنے لگتی ہے۔ پتھر ہے وہ آپ کو دیکھ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ پتھر بے زبان ہو کر کے آپ سے کلام کر رہا ہے۔ تو انسان تو بولتا ہے، پتھر بولتا نہیں ہے، وہ پتھر آپ کے ہاتھ میں آ کر کے بول رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے یہ ایمان نہیں لائیں تو یہ مطالبات اگر کر رہے ہیں تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے جو آدمی ماننے والا ہوتا ہے اس کو سمجھایا جائے تو سمجھ میں آتا، جو آدمی ماننے والا نہیں ہوتا ہے تو اس کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ ٹھان لیا مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، کتنی ہی دلیلیں اس کے سامنے دے دو، کتنے ہی ان کو چیزیں دے دو، تمام کے اندر وہ ہیلے بہانوں سے کام لیتا رہے گا، تعویلات کرتا رہے گا، بہانے بازیاں کرتا رہے گا، وہ نہیں کرے گا۔ مثلا آپ دیکھیے جماعت والے ہوتے ہیں، آپ کے گھر گئے اور جا کر کے یہ کہا کہ اللہ کے بندے آئے ہیں، اللہ کا دین لے کر کے آ جائیے۔ جو ماننے والا ہوتا ہے فٹاک سے آئے گا، آ کر کے ان سے ملاقات کرے گا۔ کتنی دیر بات ہوتی ہے مولانا ناظم صاحب؟ مشکل سے 5 منٹ، شاید 5 منٹ بھی نہ کرتے ہوں، چونکہ ان کو تو حلقہ بٹا ہوا ہے کہ 8-10 گھروں کو ملنا ہے۔ حاجی مستقیم صاحب ایسے ہی ہوتا ہے، 5 منٹ سے زیادہ کسی گھر کے اوپر نہیں لگاتے ہیں، دوسرے کے پاس تیسرے کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن گھر کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، اسے نہیں ملنا ہے تو بیوی کے ہاتھ خبر پہنچا دے گا کہ وہ ابھی نہائے نہیں ہے۔ اگر بیوی نہیں آتی ہے تو بچے کے ہاتھ کہلا دے گا کہ ابو جی یہاں پر نہیں ہے، گئے ہوئے ہیں۔ اگر خود بھی ملاقات ہو گئی تو کیا کہہ دے گا، ابھی مجھے فلاں کام ہے وہ نہیں ہو پایا ہے۔ چاہے گھر کے اندر ٹھلوا بیٹھا ہوا ہے لیکن دین کی بات سننے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور جس کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، جس کے اندر تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اب اللہ کے بندے دروازے پر آنے والے ہوتے ہیں، اسے محسوس ہو جاتا ہے، کنڈی کھٹکنے سے پہلے ہی دروازہ کھول کر کے استقبال کرتا ہے، ان کا خیر مقدم کرتا ہے، ان کی بات سن کر کے ان کو باتوں کو مانتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو جو ماننے والا ہوتا ہے وہ فوراً مان لیتا ہے، جو ماننے والا نہیں ہوتا ہے اس کے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، ہزاروں ہیلے ہوتے ہیں۔ جس آدمی کو کام کرنا ہے وہ تمام مصروفیاتوں کے باوجود پھر بھی وہ کام کر لیتا ہے، اور جس کو کرنا نہیں ہوتا ہے اس کے پاس میں بہانے بہت ہوتے ہیں۔ یہی یہاں آیت کریمہ کے اندر یہ دعوت ہمیں دے رہی ہے کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مطالبات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تو اللہ تعالیٰ پورے کرا دیتے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ ان سے بڑے بڑے معجزات ان کے سامنے، انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، آپ نے کر کے دکھا دیا۔ آپ نے کہا کہ پتھر سے بولنا سکھا دو، آپ گئے پتھر پہلے ہی سلام کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے کیے ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، آپ نے اس میں انگلی ڈالی، بہت سارے لوگوں کے لیے پانی کافی ہو گیا۔ ذرا سا کھانا ہے، آپ نے لوگوں کو کھلایا تو 1400 صحابہ کرام نے وہ ذرا سا کھانا کھا لیا۔ اتنے بڑے بڑے مطالبات، معجزات کو اللہ کے نے دکھلا دیا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ 3 باتیں بھی اگر ہم ان کی پوری کر دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے، جس کو نہ ماننا ہے کتنی ہی دلیلیں دے دو وہ مانے گا نہیں، اور جس کو ماننا ہے آپ اشارہ کر دو فٹاک سے چل دے گا۔ آپ دیکھیے کہ اونٹ کی خاصیت ہے انقیاد، فرما برداری، اطاعت، کہ جیسے ہی اس کی نکیل کی رسی کوئی چھوٹا بچہ بھی پکڑتا ہے تو وہ فوراً اس کے ساتھ چل دیتا ہے، اور جس کے اندر سرکشی ہوتی ہے، تمردی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، آپ ادھر کو کھینچیں گے جھوٹے کو، وہ ادھر کو بھاگے گا۔ آپ کتنا ہی اس کو زور لگا لیں آپ کی طرف نہیں چلے گا، رسہ توڑ کر کے بھاگ جائے گا۔ یہی آج انسانوں کا حال ہے کہ اگر مرضی کے مطابق بات ہوتی ہے تو قبول کرتا ہے، اور اگر مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو ہیلے بہانے اس کے پاس میں ہزاروں ہوتے ہیں۔ یہی ان مشرکین مکہ اور سرداران مکہ کو آپ اللہ رب العزت جواب دے رہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان تینوں مطالبات کا علم حضرات صحابہ کو ہوا، حضرات صحابہ کو پتہ لگا کہ قریش کے سرداروں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مطالبات رکھے ہیں کہ اگر 3 باتیں ہماری پوری کر دی جائیں، 3 مانگیں ہماری پوری کر دی جائیں تو ہم ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو صحابہ سیدھے سادے بھولے بھالے تھے، جو بھولا بھالا ہوتا ہے وہ ایک دم سے مان جاتا ہے۔ تو سیدھے سادے صحابہ کرام ہیں، آپس میں یہ کہنے لگے کاش اگر یہ تینوں باتیں ان کی پوری ہو جائیں تو کیا عجب ہے کہ پورے مکے والے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، پورے مکے والے جو ہیں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ حضرات صحابہ آپس کے اندر یہ تمنائیں کرنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اللہ کے دربار کے اندر رکھ دے اور اللہ ان کے مطالبات کو پورا کر دے، معجزے کے ذریعے سے پورا کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم چاہیں تو تمام لوگوں کو ایمان کی راہ دکھلا دے۔ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اللہ اگر چاہے تو تمام انسانوں کو ایمان کے اندر داخل کر دے۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جدھر کو چاہتا ہے ادھر کو گھما دیتا ہے۔ اگر انسان صحیح راہ پر چلنا چاہتا ہے تو صحیح ڈگر پر لگا دیتا ہے، انسان اگر گمراہی اور ضلالت کی ڈگر پر چلنا چاہتا ہے تو اس طرف کو کر دیتا ہے۔ تو تمام انسانوں کے دل اور قلوب اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، رحمان کی انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تمام کو ایمان کے اندر داخل کر دینا تو سب کو کر سکتا ہے، اللہ کو قدرت ہے۔ لیکن اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اپنی مرضی سے ایمان قبول کرتا ہے اور کون اپنی مرضی سے ایمان قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے مجبور نہیں کیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار ہے، جو چاہے قبول کر لے اسلام اور جو چاہے نہ کرے، اختیار ہے، مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ محبت کی بات، مزے کی بات تو یہ ہے کہ انسان خوشی سے کسی بات کو قبول کرے، کسی کے کہنے سے زبردستی سے ہرگز نہ کرے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو سمجھایا۔ کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ چاہتا تو تمام انسان کو ہدایت دے دیتا، تمام انسانوں کو راہ ہدایت پر لگا دیتا؟ لیکن اللہ ایسے نہیں ہے، مشیت ایزدی کچھ اور ہے۔ ان لوگوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کا رکھا اور وہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ان کفاران مکہ اور سرداران مکہ نے یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کا خدا بھی نہیں مانتا۔ ہم نے 3 باتیں رکھی تھی، اس نے اپنے خدا سے بات رکھی، اس کی بات تو سنی بھی نہیں جاتی ہے، اس کی بات کے اوپر تو دھیان بھی نہیں دیا جاتا ہے، اس کا خدا نے تو اس کا ساتھ چھوڑ رکھا ہے۔ یہ کہنا شروع کیا تو اللہ نے آیت کریمہ کا ٹکڑا نازل کیا، بل للہ الامر جمیعا، یہ لوگ نادان ہیں، یہ لوگ ناسمجھ ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو سمجھداری نہیں آتی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں، تمام چیزیں اللہ کی قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ یہ دیکھتے ہیں کون سی چیز کب دینی ہے کب نہیں دینی ہے۔ اللہ کی حکمت کے اندر اگر یہ ہوتا ان کے معجز، ان کے مطالبات کو پورا کرنا، ان کی مانگوں کو پورا کرنا تو پورا کر دیتے۔ اللہ کی حکمت کے اندر نہیں ہے ان کی باتوں کو پورا کرنا، اس لیے اللہ نے ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، آیت کریمہ کے اخیر کے جز کے اندر اللہ نے ان سرداران مکہ کے مطالبات اور ان کے گھمنڈ، ان کے تکبر، ان کی نافرمانی، ان کے انکار کرنے کے اوپر وعید سنائی، سزا سنائی کہ برابر ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر آفت آئے گی، عذاب آئے گا۔
یا ان کی بستیوں کے قریب کے اندر عذاب آ جائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کا وعدہ نہ آئے۔ اللہ نے ان کی دو سزا بیان کی ہیں، یا تو ان کے اوپر دنیا ہی کے اندر آفت آ جائے، یا یہ ہے کہ آفت اگر نہیں آ رہی ہے تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے ان کی بستی کے پاس کے اندر آفت آ جائے تو اس سے یہ سمجھ جائے۔ اور کب تک مہلت دے رکھی ہے؟ حتیٰ وعد اللہ، حتیٰ یاتی وعد اللہ، جب تک کہ اللہ کا وعدہ نہ آ جائے۔ اللہ کے وعدے سے مراد بعض حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ ہے، کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا ان کو مہلت دے رکھی ہے، جیسے مکہ کو فتح کر لیا جائے گا پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی، سب کے سب اسلام کے اندر ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، سن 8 ہجری کے اندر مکۃ المکرمہ فتح ہوتا ہے تو سارے کے سارے اسلام کے آغوش کے اندر آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے پہلے ان کو مہلت دی تھی۔ اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں حتیٰ یاتی وعد اللہ، اس وعد اللہ سے مراد ہے قیامت، کہ قیامت تک ان کو مہلت ہے، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، تو اس وقت کے اندر جو ہے انہوں نے جتنا انکار کیا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی، وہ تمام کی تمام ان کے سامنے آئے گی، پھر ان کو سزا ملے گی، انہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ او تحل قریبا من دارہم، اللہ نے یہ جملہ فرمایا کہ ان لوگوں کے گھروں کے نزدیک آفت اتر جائے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا، تنبیہ کرنے کا۔ آج کا دور نہیں، 20 25 30 سال پہلے کے جو لوگ اتنی عمر کے ہیں کہ جنہوں کو 20 25 30 سال پرانے زمانے کے حالات معلوم ہے، وہ جانتے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ آپ میرٹھ میں رہتے ہیں اور بریلی کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو میرٹھ والے بھی اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اگر میرٹھ کے اندر یہ معلوم ہو گیا کہ گجرات کے کسی علاقے کے اندر زلزلہ آیا اور زمین کے اندر مکانات دھس گئے ہیں تو یہاں والے اللہ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے اور پناہ مانگتے تھے کہ اللہ زلزلے سے ہماری حفاظت فرما لے، طاعون سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یعنی دوسروں پر اگر آفت آتی تھی تو پڑوس والا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتا تھا اور اس سے بچنے کی ترکیبیں اور دعائیں کیا کرتا تھا۔ لیکن آج کا حال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ زلزلہ آ رہا ہے تو وہاں پر فلم بنا کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی جا رہی ہے اور یہاں بیٹھا ہوا مزے سے دیکھ رہا ہے کہ دیکھو کیسا ترکی کے اندر، کیسا فلاں علاقے کے اندر، کیسا فلاں جگہ کے اندر زلزلہ آیا، پوری کی پوری عمارت دھس گئی۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے، اسے ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے، اسے ذرا سی بھی عبرت نہیں ہے، اسے ذرا سا بھی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے لوگ نڈر ہو گئے ہیں، اللہ سے جسارت کرنے لگے ہیں، ڈرنے لگتے نہیں ہیں، اللہ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ ورنہ تو اللہ ان کو تنبیہ کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جو اللہ یہاں سے ہزاروں میل بستی دور کے اوپر عذاب بھیج سکتا ہے تو کیا یہاں نہیں بھیج سکتا؟ یقیناً بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ اگر کہیں یہ پریشانی محسوس ہو، کوئی فلاں علاقے کے اندر آ گیا تو آپ اطمینان سے نہ ہو، اس سے بچاؤ کی تدبیر، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر کون سی بیماری، افریقہ کے اندر کون سی بیماری، یمن کے اندر کون سی بیماری، فلاں ملک کے اندر کون سی بیماری، ہم سے بہت دور ہے، کچھ نہیں ہے، مزے سے پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی خیریت ہے نہ کوئی خبر ہے۔ آج دیکھیے امت مسلمہ کتنی بے حس ہو چکی ہے کہ پریشانی کے باوجود ذرا سی بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتی، اللہ سے خوف نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہی ہوتا ہے، بس یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ اگر فلاں قریب کے اندر ایسا عذاب آیا ہے تو اللہ نے تمہیں بچایا ہے تو شکر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کے اندر لگ جائے۔ یہ اللہ
کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، دنیا کے لوگوں کا وعدہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، لوگ وعدہ تو کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ کام ہو جائے گا، لیکن آتے آتے وہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ کوئی 1 ہفتے کا وعدہ، کوئی 15 دن کا وعدہ، کوئی 1 مہینے کا وعدہ کرتا ہے، تاریخ آ جاتی ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے منکرین کے لیے، اللہ نے نافرمانوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، پہنچ کر کے رہے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو نافرمان ہیں، وہ لوگ جو منکرین توحید ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں، انہیں اپنے عمل کے اوپر، اپنے احوال کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر ہوا ہوتا کوئی قرآن کہ چلے اس سے پہاڑ یا ٹکڑے ہو جاویں اس سے زمین یا بولنے لگے اس سے مردہ، تو کیا ہوتا؟ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام کی تمام چیزیں تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، سو کیا جمع خاطر نہیں ایمان والوں کو اس بات پر کہ اگر اللہ چاہتے تو راہ پر لے آتے تمام لوگوں کو، اور برابر نافرمان اور منکروں کو پہنچتی رہے گی آفت ان کے کرتوتوں کے سبب یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی، یہاں تک کہ آ پہنچے اللہ کا وعدہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔